بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کس وقت ہم بستری کرنی چاہیے؟ ہم بستری کے لیے کون سا ماحول مناسب سمجھا جاتا ہے؟ اور کیا اندھیرے میں ہی ہم بستری کرنی ضروری ہے یا روشنی میں بھی جائز ہے؟ اسی طرح مباشرت سے پہلے اور بعد کن باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے؟ یہ سب سوالات عام ہیں، لیکن ان کے درست جوابات ہر کوئی نہیں جانتا۔ آج میں ان سب پہلوؤں کو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں آسان انداز میں بیان کرنے جا رہی ہوں تاکہ ہم سب کو واضح رہنمائی مل سکے۔ نمبر 1، دعا پڑھنے کی سنت۔ ہم بستری شروع کرنے سے پہلے وہ دعا پڑھنا نہایت ضروری ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ یہ دعا نہ صرف شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور برکت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اولاد کے نیک اور صالح بننے کی دعا بھی اسی لمحے قبول ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سنت چھوڑ دی جائے تو ایک اہم تحفظ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس لیے دعا کو ہمیشہ یاد رکھیں اور عمل کا آغاز اللہ کے نام سے کریں۔ نمبر 2، پردہ داری اور جگہ کا انتخاب۔ ہم بستری کے لیے وہ جگہ اختیار کی جائے جو مکمل طور پر پرائیویسی فراہم کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو آواز سنائی دے یا کوئی دیکھ سکے۔ اگرچہ برہنہ ہونا جائز ہے، لیکن حیا اور پردہ داری کا خیال رکھنا بہتر ہے۔ چادر اوڑھ کر یا ہلکے کپڑوں کے ساتھ مباشرت کرنا زیادہ مناسب ہے۔ مکمل برہنگی کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا کیونکہ ادب اور حیا کا تقاضا یہی ہے کہ ستر کا لحاظ رکھا جائے۔ نمبر 3، بیوی کو آمادہ کرنا۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو ذہنی و جسمانی طور پر ہمبستری کے لیے تیار کرے۔ اچانک اور زبردستی کا رویہ عورت کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ پیار بھرے کلمات، نرمی، بوس و کنار اور محبت آمیز باتیں عورت کے دل کو خوش کرتی ہیں اور اس کے جذبات کو جگاتی ہیں۔ جب عورت آمادہ ہو تو تعلق نہ صرف خوشگوار بنتا ہے بلکہ دونوں کے درمیان محبت بھی گہری ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، قدرتی پوزیشن۔ اسلام نے میاں بیوی کے لیے وسعت رکھی ہے کہ وہ رضامندی سے مختلف طریقے اختیار کریں۔ عام طور پر مرد کا اوپر اور عورت کا نیچے ہونا سب سے موزوں اور آرام دہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ فطری ہے اور دونوں کو سکون دیتا ہے۔ البتہ اگر دونوں چاہیں تو دیگر پوزیشن بھی اختیار کی جا سکتی ہیں، بشرطی کہ وہ غیر فطری نہ ہوں اور کسی قسم کی جسمانی یا ذہنی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ نمبر 5، جسمانی قربت کے انداز۔ مرد کے لیے بیوی کے جسم سے محبت کا اظہار کرنا جائز ہے۔ گلے لگانا، بوسہ دینا، چہرے یا جسم کے پاکیزہ حصوں کو چومنا محبت کی علامت ہے۔ یہ صرف جسمانی لذت نہیں بلکہ جذباتی وابستگی کا اظہار ہے۔ البتہ ان مقامات سے پرہیز لازم ہے جنہیں شریعت نے منع فرمایا ہے۔ یہ تعلق اصل میں میاں بیوی کے درمیان محبت اور قربت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ نمبر 6، دخول کا شرعی طریقہ۔ بیوی کے ساتھ ہمبستری صرف اگلی شرمگاہ میں جائز ہے۔ پچھلی شرمگاہ میں دخول شریعت میں سختی سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں عورت کو کھیتی کہا گیا ہے اور کھیتی وہی جگہ ہے جہاں سے نسل آگے بڑھتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی اسی جگہ تک محدود رکھی ہے۔ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والا نہ صرف گناہ کرتا ہے بلکہ اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ نمبر 7، کھڑے ہو کر مباشرت۔ شریعت میں کھڑے ہو کر مباشرت کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انداز جانوروں سے مشابہ ہے اور اس میں وقار و سکون نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ یہ طریقہ عورت کے لیے تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کے تعلق کو محبت، سکون اور عزت کے دائرے میں رکھنے کی تلقین کی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے طریقوں سے اجتناب کیا جائے جو بے ادبی یا تکلیف کا باعث ہوں۔ نمبر 8، غسل کا حکم۔ جب میاں بیوی کا عضو ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ صرف دخول ہونا کافی ہے، انزال کا ہونا شرط نہیں۔ اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پاکیزگی اور طہارت پر کتنا زور دیتا ہے۔ اس لیے مباشرت کے بعد نماز یا دیگر عبادات سے پہلے غسل کرنا لازمی ہے تاکہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی حاصل ہو۔ نمبر 9، مکمل برہنگی سے پرہیز۔ ہمبستری کے وقت دونوں کا بالکل ننگا ہو جانا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بہتر ہے کہ ہلکی چادر یا کپڑا اوڑھا جائے تاکہ ستر کا لحاظ رہے۔
اسی طرح اندھیرے یا کم روشنی میں مباشرت کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں حیا بھی ہے اور سکون بھی۔ مکمل بے پردگی کا انداز جانوروں کی مشابہت پیدا کرتا ہے، اس لیے اسلام نے پردہ داری اور حیا پر زور دیا ہے۔ نمبر 10، مختلف طریقوں کی اجازت۔ اسلام نے میاں بیوی کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ لیٹ کر، بیٹھ کر یا کسی بھی فطری انداز میں ہمبستری کر سکتے ہیں، بشرطے کہ عورت کو اذیت نہ ہو۔ اس وسعت کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سکون اور راحت پائیں۔ البتہ پچھلی شرمگاہ میں دخول کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ عمل غیر فطری بھی ہے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی، اس لیے اس سے سختی کے ساتھ اجتناب ضروری ہے۔ ناظرین، یہ 10 اصول محض الفاظ نہیں بلکہ اسلامی رہنمائی ہیں جو ہمیں میاں بیوی کے تعلق کو پاکیزہ رکھنے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو نہ صرف